تاریخ اسلام میں ہم جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت ہی لمبا قصہ ہے، لیکن 2 منٹ میں ہم اسے جان لیں گے۔ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کی دھرتی پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے سماج سے سمجھوتا نہیں کیا، جیسا کہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم ہمت نہیں کرتے کہ اس سماج میں سدھار کا کام کریں۔ حالانکہ ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی برائی ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا بلکہ ٹوکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کا پیغام سنایا، چاند، سورج اور ستارے کے پجاریوں کو توحید کا پیغام سنایا، یہاں تک کہ بادشاہ جو اس وقت کا تھا اس بادشاہ کے پاس بھی گئے اور اسے بھی توحید کا پیغام سنایا۔ لیکن جب ان سب نے دھیان نہیں دیا تو ان کے بتوں کا علاج بھی کیا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے، یعنی آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں لیکن آگ آپ کا بال بیکار نہیں کر پاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکلتے ہیں تو فلسطین ہوتے ہوئے مصر جاتے ہیں۔ مصر میں حضرت سارہ علیہ السلام ان کی بیوی ساتھ میں تھیں، تو مصر کے بادشاہ نے ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہا تو وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت کے لیے آ گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اب تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ سے انہوں نے سارہ کے مشورے پر شادی کر لی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے بے آب و گیاہ سرزمین میں بسا آئیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے بے آب و گیاہ دھرتی پہ آتے ہیں، بساتے ہیں، چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بالآخر کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تب کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب سوچیں کیسا کردار تھا ہاجرہ کا کہ ایک ننھے بچے کے ساتھ بالکل چٹیل میدان میں ان کو بسایا جا رہا تھا، شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جب پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے، جواب ملتا ہے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، تو کہتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا کیا خیالات نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک عورت اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہے پھر بھی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن ایک عورت بالکل بنجر اور صحرا میں ہے، بنجر دھرتی اور صحرا میں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ ایمان تھا، یہ توکل ہے، اسی کو ہم اصل توکل کہتے ہیں۔ کیا اللہ نے برباد کیا حضرت ہاجرہ کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے زمین سے چشمہ ابال دیا۔ وہ چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کھانے اور پینے دونوں کا کام کرتا تھا، خود حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے کھانے اور پینے دونوں کے کام آتا تھا، یہاں تک کہ آج وہی چشمہ ہر مرد و غرد کے لیے کافی ہے۔ ماء و زمزم لما شرب لہ۔ جب سیانے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن گردن پر چھری نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کی جگہ پر میڈھا آ جاتا ہے جسے ذبح کرتے ہیں، اور یہی سنت بعد والوں کے لیے قرار پاتی ہے۔
آج کے ڈیٹ میں ایک مسلمان جو گردن پہ چھری چلاتا ہے جانور کے، اصل میں اس احساس کے ساتھ چلاتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کسی چیز کا حکم دے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جان مانگے تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی جان مانگتا نہیں، کسی کی جان مانگتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔